السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے آپ احباب کے پاس دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ تزکیہ نفس یعنی نفس کی طہارت، نفس کی پاکیزگی۔ محترم بھائیو، یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان سے اللہ رب العالمین کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ کلمہ پڑھنے کا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تقاضا اسلام جو کسی انسان سے کرتا ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کا ہے۔ اگر کوئی انسان اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اس کا جسم، اس کے کپڑے، اس کی زبان، اس کی پاکیزگی اور طہارت انتہائی ضروری ہے، اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ اور اس کی کئی ایک مثالیں جو ہیں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ اپنے گھر سے نکلے تھے، راستے میں پوچھنے والا پوچھتا ہے عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نعوذ باللہ اس محمد کا کام جو ہے وہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اے عمر، تو پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے اپنی بہن کے گھر کی طرف گئے۔ جس وقت دروازے پہ پہنچے اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے بتایا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور وہ بہن جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، وہ بلند آواز سے یہ بات کہتی ہے کہ اے عمر، ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ بعد میں جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے اپنی بہن سے وہ قرآن مجھے بھی دکھاؤ، میں اسے پڑھوں۔ تو بہن نے کہا کہ اے عمر، تم ناپاک ہو اور یہ قرآن پاک جو ہے پاک ہے۔ یعنی اسلام میں آنے کے لیے اور اس قرآن کو پڑھنے کے لیے طہارت کا، پاکیزگی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلا جو ایک مومن سے اللہ رب العالمین کا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی انسان اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے نفس کی، اپنے جسم کی اور اپنے لباس کی طہارت کو اختیار کرے گا۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ یقیناً اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ آج میرے بھائیوں،
اس طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اس قدر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے آپ باہر راستے میں تھے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی وجہ سے آپ نے ایک شارٹ کٹ رستہ جو قبرستان سے گزرتا تھا، اس راستے میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، اگر تم بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ بات سنی پریشان ہو گئے کہ کوئی اور انسان بھی یہاں پر نہیں ہے، پتہ نہیں میرے سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افسوس ہے تم پر، اگر تم بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، آقا یہ بات آپ نے فرمائی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو رافع میں نے تجھے نہیں کہا، بلکہ یہ دو قبروں والے ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور میں نے اس وجہ سے انہیں کہا ہے کہ افسوس ہے تم پر، اگر تم بچنا چاہتے تو ان گناہوں سے بچ سکتے تھے، جن گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب ہو رہا ہے۔ اور وہ گناہ کون سے ہیں؟ نمبر ایک آپ نے فرمایا کہ ایک کو عذاب ہو رہا ہے غیبت اور چغلی کی وجہ سے، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے کہ یہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ میرے بھائیوں دیکھیے اللہ رب العالمین کس قدر ہم سے پاکیزی کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اپنا پیشاب ہے اللہ وہ بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے جسم کو ہمارے لباس کو لگے، اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے۔ آج میرے بھائیوں ہماری حالت کیا ہے؟ آپ بڑے لوگ ہیں، کسی کو آپ دن کے وقت آپ کہیں کہ آؤ بھائی نماز کے لیے جاتے ہیں، اذان ہو گئی ہے، سب سے پہلے اس نوجوان کا، اس مسلمان کا جواب کیا ہوگا کہ میرے کپڑے پاک نہیں، کوئی کہے گا کہ میرا جسم پاک نہیں ہے، یہی اس کا بہانہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں کیسی مسلمانی ہے، کیسا اسلام ہے، اور کیسی ہماری اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ رب العالمین تو یہ پسند ہی نہیں کرتے، شریعت اس بات کو پسند ہی نہیں کرتی کہ کوئی انسان اپنے جسم کے ساتھ، اپنے کپڑوں کے ساتھ ناپاکی کو رکھے۔ اور یاد رکھیے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے جسم کو وہی مسلمان بچا سکتا ہے، اپنے کپڑوں کو وہی مسلمان بچا سکتا ہے جو مسلمان نماز پڑھنے والا ہے۔ نمازی طہارت کو اختیار کرتا ہے، نمازی خیال کرتا ہے کہ میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائے، نمازی بندہ ہی خیال کرتا ہے میرا جسم ناپاک نہ ہو جائے، اور جو بے نماز ہے وہ پرواہ نہیں کرتا پاکی کی ناپاکی کی، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کپڑے ناپاک ہو جائے پھر بھی پرواہ نہیں کرتا، جسم ناپاک ہو جائے پھر بھی پرواہ نہیں کرتا۔ حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت تو ہم سے یہاں تک تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ناپاک ہے، کسی پر غسل فرض ہے، آپ نے فرمایا کہ کچھ کھانے پینے سے پہلے اس کے لیے طہارت غسل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا۔ لیکن آج میرے بھائیوں یہ کوتاہی ہم سے ہوتی ہے کہ اسی حالت میں ہم مسلمان کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں۔ یہ نافرمانی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اسی حالت میں اگر کوئی کھاتا ہے، ہاں کھانے کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اگر غسل آپ پہ فرض ہو جاتا، اور یہ سحری کے مسائل میں سے بھی ایک مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ کئی لوگ جو ہیں وہ لیٹ اٹھتے ہیں، سحری کا وقت بڑا کم ہے اور اس کے اوپر غسل فرض ہے، اب وہ غسل کرتا ہے تو سحری نہیں کھا سکتا، سحری کھائے تو غسل نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، اس وجہ سے سحری نہیں کھاتے کہ میں تو ناپاک ہوں، روزہ کیسے رکھوں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ غسل فرض ہوتا، وقت کم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسا وضو کرتے
اور اس کے بعد آپ سحری کھاتے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو کیا مانا کہ ایک مسلمان اگر اس پہ غسل فرض ہے، ایسی صورت میں شریعت نے اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں دی۔ اگر وہ کھانا کھاتا ہے یا پیتا ہے، اس حالت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ کھانا ہے، غسل کرے، اگر غسل نہیں کر سکتے، کوئی وجہ ہے، تو کم از کم کھانے پینے سے پہلے ایک مومن اور مسلمان کو نماز جیسا وضو کر لینا چاہیے، اس کے بعد اسے کھانا پینا چاہیے۔ یا اگر وہ سونا چاہتا ہے غسل کر کے سوئے، لیکن کم از کم اگر وہ غسل نہیں کرتا تو کم از کم اسے وضو کر کے پھر سونا چاہیے۔ تو یہ وضو اتنا پیارا عمل ہے، یہ بھی طہارت میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان وضو کرنے کے بعد اپنی زبان سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ کلمے پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مومن اور مسلمان کے لیے، اس وضو کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ ہے طہارت، یہ ہے پاکیزگی۔ اور دوسری چیز میرے بھائیوں، جس طرح ہمارے جسموں کی طہارت ضروری ہے، ہمارے لباس کی طہارت ضروری ہے، اسی طرح ہماری آنکھوں کا پاک ہونا، ہماری زبان کا پاک ہونا، ہمارے عمل کا ریاکاری سے پاک ہونا، ہمارے دل کا نفاق سے پاک ہونا، اور ہمارے مال کا سودی معاملات سے، حرام سے پاک ہونا، وہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، ایسا انسان جو طہارت اختیار کر لیتا ہے، جسم اس کا پاک ہے، لباس اس کا پاک ہے، لیکن اگر آنکھ کے ساتھ خیانت کرتا ہے، زبان اس کی جھوٹ سے پاک نہیں ہے، یاد رکھیے ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جھوٹ بولنے والے روزے دار کو روزے کا کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے۔ اسی طرح ہمارے عمل کا ریاکاری سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارا عمل ریا سے پاک نہیں ہوگا، وہ ہمارا عمل اسے ہم نیک نہیں کہہ سکتے، وہ تو ضائع ہو جائے گا۔ عمل تو وہی ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اور ہمارے دلوں کا نفاق سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اللہ میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اللہ میرے مال کو سود سے پاک کر دے۔ جب تک دل نفاق سے پاک نہیں ہے تو میرے بھائیوں یاد رکھیے پھر بھی ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، ابھی ابھی ایک جنتی آدمی تمہاری مجلس میں آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس حالت میں اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں آتے ہیں، اپنا جوتا جو ہے وہ بغل میں رکھا ہوا ہے اور داڑھی سے وضو کے قطرے جو ہے وہ گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، دوسرا دن ہوا، آپ نے پھر فرمایا کہ میرے صحابہ ایک جنتی آدمی تمہاری مجلس میں آنے والا ہے، پھر وہی صحابی۔ جب تیسرا دن ہوا پھر اللہ کے پیغمبر نے یہی بشارت دی، وہی صحابی جو ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کر دیا کہ میں سعد بن مالک کے گھر میں جاؤں گا، وہاں پر ان کا مہمان بنوں گا تاکہ میں اس کا عمل چیک کر سکوں، کون سا عمل ہے کہ جس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 دن سے اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے، رات ٹھہرے، وہی عمل جو ہر صحابی تقریباً کرتا تھا، رات کو نفل پڑھنے، صبح نماز پڑھنی، اشراق پڑھنی، نفل و نوافل ادا کرنے، کوئی خاص عمل نظر نہ آیا۔ دوسرے دن بھی نظر نہ آیا، تیسرے دن بھی نظر نہ آیا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ واپس جانے لگے تو حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے عبداللہ کیا بات ہے، کس وجہ سے تو میرے گھر میں آیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن آپ کو جنت کی بشارت دی. میں وہ عمل آپ کا دیکھنا چاہتا تھا، ڈھونڈنا چاہتا تھا تاکہ میں بھی وہ عمل کرنے والا بن جاؤں، لیکن مجھے کوئی خاص عمل جو ہے وہ آپ کی زندگی میں نظر نہیں آیا. جو عمل آپ کرتے ہیں، نفل و نوافل، تلاوت، ذکر، اذکار آپ کرتے ہیں، وہ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت کس وجہ سے دی ہے؟ تو صحابی خود بیان کرتا ہے کہ میرے اندر ایک خوبی ہے کہ میں رات سونے سے پہلے ہر کسی کو معاف کر کے سوتا ہوں، اپنے دل کے اندر کسی کے متعلق بغض نہیں رکھتا، نفرت نہیں رکھتا. اور یہی عمل ہے جس پر میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے. تو میرے بھائیوں، ہمارے دلوں کی پاکیزگی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. فرمایا قیامت کے دن جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں کو حسد کینے سے پاک کر کے پھر اللہ کی جنت میں داخل کیا جائے گا. ایسا دل وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے. میرے بھائیوں، آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر بغض ہے، عداوت ہے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے دوست احباب کے بارے میں، اپنے مسلمانوں کے بارے میں. یاد رکھیے، جس وقت تک ہم اپنے دلوں کی طہارت اختیار نہیں کریں گے، اپنے دلوں کو نفاق سے پاک نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ناپاک دل والا انسان جو ہے وہ اللہ کی جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا. اور اس منافقت کی وجہ سے، اس کینے اور بغض کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کا عمل جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتے. عمل کس وقت قبول ہوتا ہے؟ جس وقت ایک انسان پاک دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے. اور اس نفس کی طہارت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتلایا. آپ نے فرمایا کہ ایسا مسلمان جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو ادا کرے، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 2 چیزوں سے بری کر دیا جاتا ہے. براءۃ من النفاق، نمبر 1 اسے نفاق سے پاک کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر نفاق باقی نہیں رہتا. اور نمبر 2 براءۃ من النار، اسے جہنم کی آگ سے بری کر دیا جاتا ہے. یہ رمضان میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات اللہ رب العالمین اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزادیاں عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرما دے. اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بھی جہنم سے آزادی کا رمضان بنا دے کہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی مل جائے، اللہ کے عذابوں سے آزادی مل جائے، قیامت کے دن کی خوفناکیوں سے ہمیں آزادی مل جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 دن تک مسلسل 5 نمازیں وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، آپ نے فرمایا وہ منافقت سے بری ہو جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو نفاق سے پاک کریں تاکہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ میرے مال کو سود سے، حرام سے پاک کر دے. کیونکہ اگر ایک انسان اگرچہ وہ سارے عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، طہارت بھی اختیار کرتا ہے، جسم بھی پاک ہے، لباس بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے، دل کے اندر منافقت نہیں ہے، لیکن حرام کھانے والا ہے، تو میرے بھائیوں یاد رکھیے اللہ رب العالمین حرام کھانے والے کے عمل کو قبول نہیں فرماتے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں فرماتے. 40 دن کی عبادت، نیکیاں، نمازیں، روزے، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے حرام کھانے کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں طہارت ضروری ہے کہ ہم نے اپنے جسم کی طہارت جو ہے پاکیزگی اختیار کرنی ہے. یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے. اور پاک بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین محبت فرماتے ہیں جو اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے، جو اپنے لباس کو پاک رکھتا ہے، اور اس کے بعد اپنی آنکھوں کا پاک رکھنا، اپنی زبان کا پاک رکھنا، اور اپنے دل کا پاک رکھنا، اپنے نفس کا پاک رکھنا.
یہ تمام چیزیں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اگر یہ طہارت ہمارے پاس ہوگی پھر ہمارا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہیں اور اللہ رب العالمین پاک چیز کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ چاہے کوئی مال دے تو وہ پاک ہو تو اللہ پسند کرتے ہیں۔ کوئی کردار اللہ کے سامنے پیش کرے، اگر اس کا کردار پاک ہے تو اللہ پسند کرتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ اگر کوئی دل اللہ کے سامنے لے کر جاتا ہے، وہ دل اگر پاک ہے تو اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ تو جب تک یہ پاکی ہمارے جسموں کے اندر، ہمارے لباسوں کے اندر اور ہماری خوراکوں کے اندر نہ ہوگی، یاد رکھیے نہ ہم اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی عمل جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی طہارت اور پاکیزگی اختیار کرتا ہے جسمانی طور پر یا روحانی طور پر، اگر وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو یہ سارا اس اللہ کا فضل ہے، بندے کا کمال نہیں ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، تم میں سے کوئی ایک بھی پاکیزگی کو اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہیں اللہ اسے پاکیزگی جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ پاکیزگی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پاکیزگی کا، طہارت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ میرے جسم کو بیرونی طور پر، ظاہری طور پر بھی اللہ مجھے پاکی عطا فرما دے، اللہ میرے لباس کو بھی پاکی عطا فرما دے۔ اور لباس کی پاکی صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، لباس کی پاکی یہ بھی ہے کہ یہ لباس اس کے اندر حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ دیکھنے میں لباس پاک ہے، صاف ستھرا ہے، لیکن اگر وہ حرام کے پیسوں کا ہے یا ان پیسوں میں حرام کی ملاوٹ ہے، یاد رکھیے پھر وہ لباس پاک نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا جسم جس کے اندر حرام گیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جسم جو ہے جہنم کے اندر جلایا جائے گا، جہنم کی آگ جو ہے وہ اس جسم کی زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج طہارت کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے ہم سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے ہم طہارت کو اختیار کریں، ہم اپنے جسموں کی طہارت کا خیال کریں، اپنے لباس کی طہارت کا اختیار کریں، اپنے اعضاء کی طہارت کا خیال کریں اور اپنے مالوں کی طہارت کو یقینی بنائیں۔ جس وقت یہ ساری طہارت اور پاکیزگی اختیار کریں گے پھر ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی کوتاہی سے محفوظ فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں جسمانی طور پر بھی پاکیزگی اور طہارت جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اللہ ہمارے عمل کو ریاکاری سے پاک فرما دے، اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما دے اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے۔ اللہ ہمارے بالوں کو حرام سے پاک فرما کر اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک عمل پاکیزگی کی حالت میں، طہارت کی حالت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا ہے اللہ سننے سنانے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔